صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ جس دور میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، یہ دور انتہائی پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے۔ انسان اتنا غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے اندر دنیا کے مال میں مبتلا ہو کر، دنیا کے عیش و آرام میں مبتلا ہو کر، دنیا کی نعمتوں کے اندر مبتلا ہو کر وہ نعمت دینے والے وحدہ لا شریک کو بھول چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فراموش کر چکا ہے انسان، نعمت پا کر نعمت دینے والے کو بھول چکا ہے انسان۔ انسان دنیا میں رہ کر اب یہ تصور کرنے لگا ہے شعوری یا لاشعوری طور پر کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ انسان یہاں ایسے رہ رہا ہے، انسان یہاں ایسے جی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو نہ قبر میں جانا ہے، نہ میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے، اور نہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسلام جیسی عظیم نعمت عطا کی ہے، محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر اور نبی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا قائد کتنا عظیم ہے، اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کے سارے قائدین کو ایک طرف رکھیں اور تنہا مسلمانوں کا، مومنوں کا قائد مصطفیٰ جان رحمت کو ایک طرف رکھیں، خدا کی عزت کی قسم نہ کوئی حسن میں ان جیسا ہے، نہ کوئی علم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تقوی میں ان جیسا ہے، نہ کوئی اخلاق میں ان جیسا ہے، نہ کوئی معجزات میں ان جیسا ہے، نہ کوئی گفتگو میں ان جیسا ہے، نہ کوئی تکلم میں ان جیسا ہے، نہ کوئی ترنم میں ان جیسا ہے، حتیٰ کہ ان کے چلنے کی طرح چلنا دنیا کے کسی قائد کا نہیں ہے۔ دنیا کے قائدین چلتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ راستہ بھٹک بھی سکتے ہیں، راستہ بھول بھی سکتے ہیں، مگر جو ہمارا قائد ہے آمنہ کا لال، ان کی شان یہ ہے کہ ان کی خیرات جس کو مل جاتی ہے وہ بھی آسمان ہدایت کا تارا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سید السادات، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم حضرت علامہ مولانا سید خالد اشرف صاحب قبلہ، پیر طریقت رہبر شریعت سید خالد اشرف صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت تشریف رکھیں۔
आप सब एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين۔ یہاں سے لے کے وہاں تک اگر سب لوگ درود شریف پڑھیں گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں درود شریف بارگاہ رسالت میں پہنچ سکتے ہیں۔ سب مل کے بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ ہمارے سامنے دنیا سنیت کی عظیم شخصیت، ممبئی کی سنیت پر جن کا عظیم احسان ہے، اور ممبئی کی سنیت قیامت تک جس کے احسان کی رہن منت رہے گی، وہ حضور اشرف العلماء اور اپنے وقت کے عظیم ولی کامل حضور سیدی سرکار سید حامد اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے شہزادہ والا تبار اور ان کے جانشین حضرت علامہ سید خالد اشرف صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی ہمارے مخدوم ابن مخدوم کی آمد ہے۔ ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں تو میں حضرت کی اجازت سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اب آپ کی توجہ ہے تو بات عرض کی جائے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں رہ کر اس قدر دنیا کے اندر مست ہے، مصروف ہے، اور دنیا کے نشے کے اندر انسان چور ہے۔ کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے، نشے کے اندر انسان چکنا چور ہے، اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا، اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائی جو بتاؤ، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ 1 ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں، اے انسان تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دن کیسا
کیسا ہے؟ اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے؟ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے، یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی۔ مگر اللہ کے بندو سوچو، اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا۔ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر، کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتہ چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر، راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا۔ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ ذرا تصور کرو، اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو
پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر، وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو، ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا۔ آئیے قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جوانی کے غرور اور گھمنڈ میں خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، جوانی کے نشے میں خدا کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، ایک وقت وہ آئے گا جب موت کی تلوار جو انسان کے سر پہ لٹک رہی ہے، انسان کی روح اور جسم میں وہ جدائی پیدا کرنے کے لیے آئے گی۔ اس وقت رونا ہوگا، اس وقت پچھتانا ہوگا، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر مضبوط قلعوں میں جا کر کے چھپ جاؤ گے تو وہاں بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اللہ اکبر، موت نے آنا ہے، ہم نے آخرت کو بھلا دیا، آخرت کو فراموش کیا، اسی لیے گناہ پر جری ہو گئے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، جرائم کرتے ہیں، جرائم کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے اور سوچئے ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے، کس منزل سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں۔ موت وہ کیسی گھاٹی ہے، وہ کیسی گھاٹی ہے، اس کا حال کیا ہے۔ آئیے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ موت آتی کیسے ہے، موت کیسے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں انسان بستر پہ پڑا بڑا ہی سکون سے مر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اتنے سکون سے انسان نہیں جاتا جتنے سکون سے وہ بستر پہ پڑا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، ہاتھوں سے، پیروں سے، زبان سے میرا اللہ طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی طاقت ہاتھ پیر کی نہ چھینے تو جب جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ کس طرح تڑپتا ہے، اس سے زیادہ انسان تڑپے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر انسان کی طاقت نہ چھینی جائے مرتے وقت تو انسان جنگلوں میں پاگلوں کی طرح پھرتا رہے، دوڑتا پھرے۔ انسان کی کیفیت یہ ہو، آؤ ذرا جس گھاٹی سے گزرنا ہے جسے موت کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بھی دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا ہے، مسلمان ہو کر بھی اللہ کے دین کو بھلا دیا ہے، مسلمان ہو کر بھی آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ آؤ آؤ، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا یہ بتائیں کہ انسان کو جب موت آتی ہے تو موت کے وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، جیسے انسان زمین اور آسمان کو سمیٹ کر ان
इंसान के सीने पे रख दिया जाए तो कितना बोझ महसूस होगा। इस तरह का बोझ इंसान को मौत के वक्त महसूस होता है। अमर इब्न आस इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, मेरे बेटे अब्दुल्ला, जब इंसान को मौत आती है तो यूं लगता है कि जैसे वो नाक से सांस नहीं ले रहा है बल्कि सुई के नाके से सांस ले रहा है। इंसान की कैफियत ये होती है। और फिर फरमाते हैं, मेरे बेटे अब्दुल्ला, तू मौत की कैफियत पूछ रहा है। अगर किसी इंसान के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और उसको नीचे से कोई ताकतवर इंसान खींचे तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी। उसी तरह इंसान के जिस्म की कैफियत होती है। कितनी बड़ी घाटी से गुजरना है। कानों में ईयरफोन लगाकर गानों से झूमने वालों, अल्लाह के खौफ में रोने की बजाय हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के रोने वालों, अपनी मौत को याद करके, मौत की तकलीफ को याद करके अल्लाह के खौफ से आंसू बहाने की बजाय ड्रामों को देखकर रोने वालों, कभी तसव्वुर तो किया होता ये वो हकायक हैं जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। ये वो हकायक हैं जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इस अंदाज से मौत आती है और उस वक्त तो 5 फरिश्ते आकर इंसान से कलाम करते हैं, इंसान से गुफ्तगू करते हैं, इंसान से मुखातब होते हैं और क्या कहते हैं। आइए अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हदीस पाक का मफहूम है। इस हदीस को लिखा है अल्लामा इब्नुल जौज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। आका इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह उसके हलक में अटकती है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिख रहे हैं, अल्लाहु अकबर, मेरी कौम के जवानों जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के सच्चे रसूल खातिमुन नबीयीन सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उससे गुफ्तगू करता है, उससे कलाम करता है। जरा हुजूर की इस हदीस पे तवज्जो तो करें। इंसान की रूह जब उसके हलक में अटकती है, जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना की फिल्में देखने वाले जरा गौर तो करें, नशा करने वाले जरा गौर तो करें। हलक के अंदर रूह अटकती है, रूह। कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है, रोटी का टुकड़ा हलक में फंस जाए तो क्या कैफियत होती है। अल्लाहु अकबर, जो हलक मछली का कांटा और बड़े लुकमे का फंसना बर्दाश्त न कर सके, जब इसके अंदर रूह अटकती होगी तो इंसान की कैफियत क्या होती हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हुजूर ने जो कह दिया वो हक है, उससे न कम हो सकता है न उससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए कि कायनात में सब सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा खुदा की मखलूक में कोई है तो वो आमिना के लाल मुस्तफा जान रहमत है। हुजूर इतने सच्चे हैं कि उनके सच्चा होने की गवाही उनके दुश्मन भी देते नजर आते हैं। इतने सच्चे रसूल। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जब इंसान के हलक में उसकी रूह अटकती है तो पहला फरिश्ता आकर उसको पुकार कर कहता है, ऐ आदम के बेटे, तेरा ताकतवर बदन कहां गया। फरिश्ता उससे मुखातब होकर के कह रहा है, आदम के बेटे, यही बदन पर गुरूर करते हो ना, इसी जिस्म पर घमंड करते हो ना। अल्लाह का फरिश्ता आकर के कहता है, आदम के बेटे, तेरा ताकतवर जिस्म कहां चला गया। और उसके बाद वो फरिश्ता पुकार कर कहता है, आज तू कितना कमजोर है, कितना कमजोर है आज तू। कहां गई तेरी फसी जबान, जिस जबान को तू चर चर चलाता था वो तेरी जबान कहां गई। और उसके बाद कहता है, आज तू कितना खामोश है। अल्लाह अकबर। फरिश्ता कहता है, आज तू कितना खामोश है। तेरे अजीज और अकरबा, तेरे घर वालों ने तुझे कहां छोड़ दिया, तुझे तन्हा छोड़ दिया, तुझे अकेले छोड़ दिया। फरिश्ता उससे
गुफ्तगू करता है। ताकतवर जिस्म कहाँ गया, चरचर चलने वाली जबान कहाँ गई। आज तू कितना चुप है, खामोश है। और इंसान कितना खामोश होता है मरते वक्त, आंखों से टिकटिकी बांधकर बस सबको देखता है, कलाम करने की भी ताकत नहीं रहती। उस मंजर को याद करो अल्लाह के बंदो, आखिरत को भूलने वालों उस मंजर को याद करो, कब्र को भूलने वालों उस मंजर को याद करो। बहुत दिन तक कुछ नहीं रहेगा, बहुत दिन तक कुछ नहीं चलेगा। कब तक गुनाह करोगे, जब तक के जिस्म और रूह का रिश्ता है तभी तक ना। एक वक्त तो वो आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा। सिर्फ पछताओगे मेरे भाइयों, किस दुनिया से जी लगाया है। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली है इस दुनिया ने, बूढ़ी दुनिया ने, जिसकी हजारों साल की उम्र हो गई। ये बूढ़ी जो बन सवर के आती है, लोगों के साथ फरेब करती है, लोगों के साथ धोखा करती है। अगर इस दुनिया ने बन संवर कर फिरौन को न वरगलाया होता तो उसने खुदा होने का दावा न किया होता। नमरूद को इस दुनिया ने न वरगलाया होता तो नमरूद खुदा का बागी न हुआ होता। अना रब्बुकुमुल आला की सदाएं बुलंद न करता। अल्लाह के बंदो, उनके तख्त कहां गए, उनके ताज कहां गए, उनके गुरूर कहां गए, उनके घमंड कहां गए, कहां गए उनके महलात। अल्लाह के बंदो, वो बादशाह थे, आप और हम तो बादशाह भी नहीं है। खुदा को भूल रहे हो, आखिरत को भूल रहे हो। नहीं नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं। जब मरोगे नज़ा और सकरात का आलम होगा, रूह हलक में अटकेगी तो पहला फरिश्ता कहेगा, कहाँ है तेरी ताकत, कहाँ है तेरी कुव्वत, कहाँ है तेरी जबान। आज तेरे रिश्तेदारों ने, अकरबा ने, अजीजों ने तुझे तन्हा छोड़ दिया। उस वक्त इंसान कितना बेबस होगा। फरिश्ता कहता है, आज सबने तुझे छोड़ दिया, सब छोड़ दे, बीवी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ दे, सब छोड़ दे। कौन आता है साथ? कोई नहीं आएगा। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब उसकी रूह निकाल ली जाती है तो दूसरा फरिश्ता आता है। रूह निकलने के बाद, और वो फरिश्ता भी उससे कलाम करता है। और फरिश्ता क्या कहता है, जरा सुने। वो फरिश्ता कहता है, तंग दस्ती के खौफ से जो माल तूने जमा किया था, ना हराम देखा ना हलाल, वो माल कहां गया? तुझे बहुत ख्याल था ना मालदार बनने का, दौलतमंद बनने का, कहां गया तेरा माल? और सोचो वो माल गया, जाता कहां है? इधर इंसान मरा, उधर बहुएं प्लान करती है कि हमारे हिस्से में कितना आएगा, मेरे शौहर के हिस्से में कितना। बेटे प्लान करते हैं, दामाद प्लान करते हैं। भाइयों सोचो तो सही, आज के दौर में तो जीते जी औलाद काम नहीं आ रही है। मरने के बाद कौन मगफिरत की दुआ करेगा, कौन बख्शिश की दुआ करेगा? जरा गौर तो करो, कुछ करो अपने लिए, इसलिए कि दुनिया में हमेशा नहीं रहना। सूफिया फरमाते हैं, ऐ इंसान, जिस जिंदगी पे तू इतराता फिर रहा है, तेरी जिंदगी की मिकदार कितनी है, तेरी जिंदगी की मियाद कितनी है, तेरी जिंदगी है कितनी? तो सूफिया फरमाते हैं, पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, मर गए तो नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, अजान भी हो गई, अकामत भी हो गई। अकामत और जमात के दरमियान जितना टाइम रहता है, बस इतनी तेरी जिंदगी का वक्फा है। अब इतनी छोटी सी जिंदगी में चाहे तो अल्लाह को राजी करके जन्नती हो जा, या खुदा को नाराज करके जहन्नमी हो जा। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ? वो फरिश्ता कहता है, रूह निकलने के बाद तंग दस्ती के खौफ से माल जमा करने वाले, बता तेरा माल कहां गया? तूने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए, ऐशो आराम के लिए घर बनाया था, वो घर कहां गए? तूने तन्हाई से बचने के लिए, अल्लाह अकबर, जो मुनिसो गमगुसार ढूंढे थे, बनाए थे, बता वो मुनिसो गमगुसार कहां गए? लेकिन ना माल होता है, ना कोई गमगुसार होता है, और मकान भी इंसान का अपना नहीं, बल्कि उसका मकान तो उसकी कब्र हुआ करती है। आज माल के चक्कर में लोग सूद का धंधा कर रहे हैं, मुसलमान जुओं के अड्डे चला रहे हैं, मुसलमान भाईगिरी कर रहे हैं,
لوگوں کو قتل کرنے کی، مار ڈالنے کی سپاریاں لے رہے ہیں. الا ماشاءاللہ سب مسلمان ایسے نہیں ہیں، لیکن مال کے چکر میں لوگ ایک دوسرے پہ جادو کر رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں. مال کے چکر میں اللہ اکبر کسی کا مرڈر کیا جا رہا ہے. مال کے چکر میں حلال و حرام نہیں دیکھا جا رہا ہے. مال کے چکر میں اپنی بستیوں کے اندر نشہ آور چیزیں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے. مال